السلام علیکم دوستو، جوسر کے جو یہ روٹر بلیڈ ہے اکثر اوقات زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ روٹر بلیڈ بالکل اپنی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے گھومتے نہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور پھر ہم اس کو کس طریقے سے گھر بیٹھے آرام سے 2 منٹ میں ریپیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اس روٹر بلیڈ کو میں ریپیئر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نیچے کپ ہے یہ اس جگ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ اس طریقے سے گھمائیں گے تو یہ کھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، کھولنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو روٹر بلیڈ ہے یہ کافی سخت ہوا ہے۔ اس کے بیک سائڈ پہ یہ جو ربر بش لگا ہوا ہے، اس کو کھولنے کے لیے آپ کے پاس ایک جو ہے پلائر ہونا چاہیے۔ لانگ نوز پلائر ہو تو بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ لانگ نوز پلائر ہے، اس کی مدد سے اس کو آپ اس طرح پکڑ کے تو آپ اس کو کلاک وائز گھمائیں۔ جس سائڈ پہ عام طور پہ جو نٹ ٹائٹ ہوتے ہیں تو یہ لوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے سے گھما کے لوز کر کے تو آپ اس کو آرام سے کھول سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے کھول گیا یہ۔ ابھی جو اس کا جو روٹر بلیڈ ہے اس کے اوپر یہ ایک واشر لگی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ سنبھال کے رکھیں اور اس کے بعد اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کافی دیکھیں ہارڈ ہوا پڑا ہے، بالکل ہی پش نہیں ہو رہا، تو میں کسی ہتھوڑے کی مدد سے اس کو تھوڑا سا جو ہے ہلکا ہلکا سا آپ اس کو ہٹ کر کے تو آپ اس کو کھول سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو ہٹ کر کے تو یہ لوز ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ نکل آیا۔ اب دیکھیں دوستو، اگر آپ غور سے دیکھیں یہ تو اس پہ کافی سارا جو ہے یہ زنگ جمع ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی سخت تھا۔ یہ مین ریزن ہے، نمی کی وجہ سے یہ زنگ اس پہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور آپ کسی بھی باریک ایمری پیپر کی مدد سے اس کو اس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں۔ ایمری پیپر کا استعمال لازمی کریں کیونکہ یہ اس سے زنگ اچھے طریقے سے اتر جاتا ہے۔ پھر آپ دوستو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ربر کی سیل لگی ہوئی ہے۔ دوستو اگر یہ سیل خراب ہو یا نہ ہو تو اس کی وجہ سے جوسر میں جو ہے لیکیج کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ آپ لازمی چیک کر لیا کریں۔ اس کو صاف کرنے کے بعد اب ہم اس کے جو یہ بش ہے اس کو صاف کریں گے۔ بش کو صاف کرنے کا بھی بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اس کپڑے کو تھوڑا سا باریک سا اس طریقے سے رول کر کے تو اس میں سے آپ گزار دیں۔ کسی بھی باریک پیچکس کی مدد سے آپ اس کو اس طریقے سے آر پار گزار دیں اور آر پار گزارنے کے بعد آپ جو ہے اس کپڑے کو آئل لگا دیں۔ آئل جو آپ عام طور پہ سلائی مشین وغیرہ میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ والا آئل اس کو اس طریقے سے لگا دیں اور پھر آپ اس کو جو ہے صحیح مضبوطی کے ساتھ آگے پیچھے اس کپڑے کو کرتے رہیں تاکہ زنگ جو ہے اندر جتنا بھی زنگ ہو وہ نرم ہو کے تو صحیح طریقے سے اتر جائے۔ وہ جتنا بھی زنگ ہے وہ اس کپڑے کے اوپر لگ جائے گا، لیکن بشرط یہ کہ آپ اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ مطلب تیزی کے ساتھ اس کو آگے پیچھے کرتے رہیں کپڑے کو۔ تو یہ دیکھیں دوستو، اب اس کو میں آپ کو چیک کراتا ہوں۔ کافی سارا جو ہے زنگ وہ اس کپڑے پہ اتر آیا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل کپڑا گندا ہو گیا ہے۔ بش کو اس طریقے سے صاف کرنے کے بعد آپ اوپر سے کپڑا لگائیں اور نیچے سے بھی تھوڑا سا کپڑا لگائیں تاکہ نمی وغیرہ یا زنگ وغیرہ اتر جائے، اور اس کے بعد آپ جو ہے اس بلیڈ کو اس طریقے سے اس میں دوبارہ فٹ کر دیں۔ یہ دیکھیں دوستو بالکل نرم ہو چکا ہے۔ بلیڈ کے بیک سائڈ پہ یہ والی واشر جو ہے یہ آپ لازمی لگا دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ لگے ہو تو یہ پھر ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ربر بش ہے اس کو آپ اینٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو یہ ٹائٹ ہوگا۔ یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ اس کو الٹا گھمائیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا، اور یہ لگانے کے بعد آپ کا جو یہ روٹر بلیڈ ہے یہ دیکھیں بالکل ہی نرم ہو چکا ہے اور ریڈی ہے استعمال کرنے کے لیے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔